موضوع الدرس في أحوال السعداء وأحوال الأشقياء، سورة القلم، تفسير ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سورۃ القلم میں جیسے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے حرف مقطعات کا ذکر کیا. فرمایا نون، اس کا معنی اللہ جانتے ہیں. والقلم وما یسطرون، مجھے ہے قسم قلم سے اور جو اس سے لکھا جائے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی فضل سے، نعمت سے دیوانہ نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلکہ آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہت بڑے خلق عظیم پہ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے دشمن بھی انجام دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون راستے سے بہکا ہوا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تیرا رب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے، کون اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ جانتے ہیں جو ہدایت پہ ہے. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کریں. فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی بات ہی نہ سنیں. ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر نرم ہوں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے. ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ ہرگز نہ سنیں اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا حقیر ہے. حماز مشاء بنمیم، غیبت کرنے والا، چول خوری کرنے والا. مناع للخیر، خیر سے روکنے والا. معتد اثیم، حد سے گزرنے والا بدکار. عتل سرکش. بعد ذالک زنیم، ان سب صفتوں کے علاوہ رسوائے زمانہ یعنی ولد الحرام. ان کان ذا مال و بنین، چونکہ اللہ نے ان کو مال اور اولاد دی ہے اس لیے اکڑتے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے. قال اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں.
اللہ نے فرمایا سنسمو علی الخرطوم، ہم اس کے ناک پہ داغ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی یہ اپنے آپ کو جو اونچا سمجھنے والا ہے اس کی دنیا آخرت میں ناک کٹ جائے گی. انا بلوناہم، اب قریش مکہ کے لیے تنبیہ ہے. انا بلوناہم، ہم نے تمہاری بھی آزمائش کی. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم اپنا پھل جو ہے صبح صبح کو اتار لیں گے. ولا یستثنون، اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے نام سے استثناء نہ کیا، یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علی طائف من ربک وهم نائمون، پر پھرا پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے. رات کو اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جس میں آگ تھی، اس نے سارے باغ کو جلا ڈالا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور صبح کو وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے سیاہ رات ہوتی ہے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب صبح کو وہ ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ بھی چلو، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صارمین، چلو جلدی سے صبح صبح اپنے کھیتی پہ تاکہ ہو تم کاٹنے والے. فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ اس حال میں چلے چھپ چھپ کے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، تاکہ کوئی مسکین نہ آ جائے. وغدوا على حرد قادرین، بعض علماء فرماتی ہیں کہ حرد کا معنی اس قریے کا نام تھا. وہ اس ذوم میں وہاں پہنچے کہ ہم اب اپنے فصل کاٹنے پہ طاقت رکھتی ہیں. فلما رأوها قالوا انا لضالون، اب جب باغ کے موقع پہ پہنچے اور دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں، سب جل چکا ہے، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے. پھر غور کیا کہ نہیں راستہ تو نہیں بھولے. بل نحن محرومون، ہمیں اللہ نے اپنے رزق سے محروم کر دیا ہے. قال اوسطهم، جو عقل والا تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی پاکی بیان کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے. پاک ہے تیری ذات ہے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے تیری نافرمانی کر کے. فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، پھر لگے ایک دوسرے کو علامہ دینے کے لیے. فقالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے کاش ہم ہی سرکش ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے مسکینوں کا حق روکا، اللہ نے ہم سے وہ نعمت ہی چھین لی. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، قریب ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں بہتر باغ عطا فرما دیں. اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ واقعہ سن لیا. کذالک العذاب، اسی طرح میرا عذاب ہے کہ رات کو روز سوئے ہوئے ہیں، صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں. یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے، جو ختم ہونے والا بھی نہیں ہے. ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے سعداء اور اشقیاء کا تقابل فرمایا. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ نے فرمایا جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس ایسے باغ ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، جن پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی فنا نہیں آئے گا. یاد رکھو ان للمتقین، اکثر مقامات پہ لفظ آتا ہے متقین کا، جیسے اللہ فرماتے ہیں جنت کی صفت میں اعدت للمتقین،
اور کہیں فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تو ہر جگہ لفظ ہے متقین کا، یاد رکھو۔ اسی وجہ سے بعض فرقہ جو ہیں معتزلہ کے مختلف دنیا میں فرقے پیدا ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک فرقہ تو ایسا ہے معتزلہ میں جو اس بات کا قائل ہے کہ جنت جہنم تو حق ہے لیکن ابھی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ سیخلق، اللہ جنت جہنم پیدا فرمائیں گے جب قیامت ہوگی، چونکہ جب قیامت سے پہلے کوئی نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب استعمال ہی نہیں ہونا ہے تو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا اللہ اس کو آخرت میں پیدا فرمائیں گے۔ ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے، اور ایک فرقہ جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم نہ ہے اور نہ پیدا ہوگی۔ بھائی قرآن میں جو جنت جہنم کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں کہ جنت سے مانا ہے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہے تو جنت ہے، ناراض ہے تو جہنم۔ وہ کہتے ہیں تو محاوراتی بات ہے، جیسے گھر میں کوئی اچھی بیوی ہو تو کہتے ہیں جی گھر جنت ہے، اور گھر میں کوئی نافرمان اور بے حیا قسم کی بیوی ہو تو کہتے ہیں جی کیا کریں ہمارا تو گھر جہنم بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے، ورنہ نہ جنت ہے نہ جہنم، وہ بالکل منکر ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، لیکن جنت جو ہے یہ متقین کے لیے ہے۔ متقین کا معنی ہوتا ہے جس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ جو لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، زنا ہے، شراب ہے، ڈاکہ ہے، غیبت ہے، وہ کہتا ہے وہ تو فاسق ہے، وہ تو متقی ہے نہیں، لہذا وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں نے متقین کے لیے بنائی، تو فاسقین کے لیے تو اللہ نے جنت نہیں بنائی نا، اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ تو فاسق ہیں، لہذا وہ جنت میں نہیں جائیں۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے، وہ کہتا ہے جناب جتنا مرضی ہے گناہ کرو، بس شرک نہ ہو، سب جنت میں جائیں۔ دنیا میں یعنی وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، دنیا کے اندر کئی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں آپ کے اسلامی ملکوں میں اب کیا حال ہے۔ شیعہ ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، یہ اثنا عشری ہے، یہ شیخ امامی ہے، یہ آغا خانی ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ نصیری ہے، یہ بہری ہے، سب شیعہ ہیں۔ اچھا پھر ان کے بھی آپس میں عقائد جو ہے وہ مقابلے پر ہیں، ضد پہ ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اچھا اسی طرح جناب ماشاءاللہ جو سب سے بڑا حق پرست فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب اس کے اندر بھی فرقے ہیں کہ جناب یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ صوفی ہیں، یہ وہابی ہیں، بس کس طریقے سے میں ہیں، لوگوں نے بنا ڈالی۔ اصل وجہ کیا تھی دماغ میں رکھ لو اچھی طرح، بھئی یہ فرقے کیوں بنے؟ ورنہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہم سب کا کعبہ قبلہ ایک ہے، ہم سب کا مقام حج عرفات ایک ہے، ہم سب کا احرام ایک ہے، ہم سب کا ترانہ لبیک ایک ہے، تو پھر یہ جھگڑے کیوں پیدا ہوئے؟ اور وہ جھگڑے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور اس کو جہاد سمجھا جاتا ہے۔
اس کی وجہ یاد رکھو کہ اللہ نے جب اسلام کو ترقی دی، عزت دی، عظمت دی، غلبہ دیا، اور میرے مدنی کا چاند جو ہے مکے سے نکل کے مدینے میں پہنچا، اور اس کے بعد دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے دین میں انقلاب آیا کہ جب میرے مدنی پاک نے 13 سال محنت کی ہے، صرف 80 آدمی مسلمان ہوا 13 سال میں۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے، 53 سال کی عمر میں میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے، اس وقت 80-82 مسلمان۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ یوم الفرقان ہے، یوم بدر ہے۔ اس دن میرے مدنی کے جان نثاروں کی تعداد کتنا ہے؟ 313۔ بھئی 313 ادھر آ گئے، اتنے مدینے میں رہ گئے ہوں گے، بچے وغیرہ، عورتیں شورتیں، 600-700 آدمی۔ اچھا، جنگ بدر کے بعد سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ عمرے کے لیے تشریف لائے احرام باندھ کے، تو آپ کے ساتھ 1500 آدمی ہیں۔ مکے والوں نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا، منع کر دیا، آپ واپس تشریف لے گئے، آپ نے قربانی دی، دم احسار دیا، سر مڈایا، احرام کھولا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ احرام باندھ رہے ہیں، اچھا جی جہاز 2 دن لیٹ ہو گیا تو احرام کھول دو۔ ایک بچوں کا کھیل ہے، جب چاہو باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حد حرم میں آپ کی بکری ذبح نہ ہو، حتی یبلغ الہدی محلہ۔ آپ احرام میں رہیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بھئی چادریں ہیں باندھنی، چادریں ہیں کھول دی، پھر چادریں باندھنی، لوگوں نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے نا۔ جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہے، لبیک پڑھ لیا، آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ 4 دن جہاز لیٹ ہو جائے، احرام میں رہو، اسی احرام میں آپ کو آنا ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کو خوف ہے، آپ احرام نہ باندھیں، غسل کر کے جہاز میں بیٹھ جائیں، 2 چادریں ساتھ رکھ لیں، جب جہاز اڑ پڑے تو نیت کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، تو 2 رکعت سنت ہے، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ غسل کرنا سنت ہے، موقع ملے کر لو، نہ موقع ملے نہ کرو۔ آپ کے پاس اگر جہاز میں بیٹھے ہو، جی ہمیں کپڑے بھول گئے تھے، بھول جائیں، آپ قمیص اتار لیں اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں، جتنے اتر کے چادر باندھ لیں، سلوار میں بیٹھے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کوئی دین سیکھنا بھی چاہے نا، لوگ تو دین سیکھنا نہیں چاہتے۔ لوگوں کا تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان کو جناب اگر عمرے کے لیے تیار کریں یہ تیار ہیں، اجمیر شریف جانے کے لیے تیار کریں یہ تیار ہیں، کعبہ شریف کے سجدے کے لیے تیار کریں یہ حاضر ہیں، حجر اسود کو چومنا ہو یہ جان دینے پہ تیار ہیں، قبروں پہ سجدہ کرنا ہو لین لگانے پہ تیار ہیں، ہر کام کے لیے تو تیار ہیں بیچارے۔ یا اللہ کا نعرہ لگانا ہو حاضر ہیں، اور یا علی، حضرت علی کو پکارنا ہو، میدان میں ننگے کھڑے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں، حضرت علی کو بلا رہے ہیں، آؤ جناب آزاد کشتی لڑاؤ۔ کوئی حیا بھی نہیں، کوئی شرم بھی نہیں کہ بھئی میں کس لباس میں کھڑا ہوں۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر میں حضرت علی کو پکار رہا ہوں کہ وہ میری کبڈی میں اور کرکٹ میں اور کشتی میں مدد کریں گے، جن نے کربلا میں اپنی اولاد کی بھی مدد نہیں کی، پیاسے شہید ہو گئے۔ تمہارے ساتھ کوئی زیادہ رشتہ داری حضرت علی کی، حضرت حسین کی مدد پہ تو نہیں گئے، تمہاری مدد پہ آ جائیں گے۔ کیا کفر ہے، شرک ہے، دماغوں میں بیٹھ گیا ہے، کوئی بندہ صحیح عقیدہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
تو یاد رکھیں کہ اب حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ آئے حدیبیہ آپ کی تعداد 1500 ہے. عمرہ نہ کیا واپس چلے گئے. اب 2 سال کے بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو اب آپ کی تعداد 10,000 ہے. جب مکہ سے جا رہے ہیں 82 آدمی ہیں, اب آ رہے ہیں 10,000 ہیں. جنگ حنین کے موقع پہ 12,000 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں تو 30,000 ہے. اور سرکار دو عالم کی وفات کے قریب تو یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں تو لاکھوں کی تعداد میں مجاہدین اسلام ہیں. سیدنا ابی بکر نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی, آپ نے منکرین خاتم النبیین سے جنگ کی, مسیلمۃ الکذاب سے, اور فتوحات حاصل کی, اور اسلام پھیلتا گیا. حضرت عمر کا دور آیا, اسلام ماشاءاللہ کسریٰ اور قیصر کی قوتیں سپریم جو ان کی سپر پاور تھی ان کو بھی قدموں کے نیچے راؤنڈ ڈالا اور بیت المقدس تک فتح کر ڈالا. اور اسلام حضرت عمر کے زمانے میں یہاں سے فوجیں جا کے انڈیا پہنچی, آپ کے بھروچ میں اور گجرات میں اسلام پہنچا. حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو ماشاءاللہ اسلام جو ہے ماورا نہر سے لے کر اسپانیہ تک پہنچ گیا. تو یاد رکھیں اب جب دشمنوں نے دیکھا کہ اسلام کی اتنی طاقت بن رہی ہے, اسلام تو روز بروز پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور جہاں جہاں صحابہ گزرتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, جہاں ان کے تاجر جاتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جہاں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مرنے تک کلمہ نہیں چھوڑتا ہے, اور جہاں جہاں اسلام آ رہا ہے امن آ گیا, حیا آ گیا ہے, رزق میں برکتیں ہو گئی ہیں, زمین کی برکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں, آسمان کی برکتیں بھی برس رہی ہیں. انہوں نے کہا بھی اب اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, لہذا یہودیوں نے بیٹھ کے یہ سارے فتنے پیدا کیے, یہ سارے خوارج اور روافض اور معتزلہ اور کرامیہ اور جبریہ اور قدریہ اور مشبہہ مجسمہ جہمیہ, سب کے پیچھے یہودی ہے. اور آج بھی تمہارے ملک میں جتنا قتل و غارت ہو رہی ہے سب کے پیچھے یہودی ہے. کہیں ان کی ایجنسیاں ہیں, کہیں وہ براہ راست مسلط ہیں. کسی کو وہ لالچ دے کے جھکا رہے ہیں اور کسی کو مقروض بنا کے جھکا رہے ہیں. اور پورے عالم کا جو لیور آف اکانومی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, سونا ان کے ہاتھ میں ہے, ڈائمنڈ ان کے ہاتھ میں ہے, ڈالر ان کے ہاتھ میں ہے, بینک ان کے ہاتھ میں ہے. جس ملک کا چاہے شام کو جنازہ پڑھ لے. یہ فرقے انہوں نے پیدا کیے. اسی طرح پھر جہاں جہاں یعنی کافر نے حکومت کرنی تھی, کسی جگہ مثلا ڈچ نے حکومت کی, کسی جگہ فرنچ نے حکومت کی, کسی جگہ برٹش امپائر نے حکومت کی, وہ جہاں جہاں جس ملک میں جاتے گئے وہاں کے حالات کو دیکھا کہ بھئی ان کو زبان پہ لڑایا جا سکتا ہے تو ان کو زبان پہ لڑا دو, کہ یہ سندھی ہے, یہ اردو بولنے والا ہے, یہ بنگلہ بولنے والا ہے, یہ برمی بولنے والا ہے, ان کو زبان پہ لڑاؤ. اچھا زبان پہ نہیں لڑتے ان کو مذہب پہ لڑاؤ, یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے, اس پہ بھی نہیں لڑتے تو ان کو دیوبندی اور بریلوی پہ لڑاؤ, یہ جناب یہ عاشق رسول ہے, یہ منکر رسول ہے, یہ ماننے والا ہے, یہ گستاخ ہے. یہ سارے جھگڑے پیدا کرنے والا یہودی تھا, اس کے بعد انگریز تھا, اور ہمارے لوگ ان کے اعلی کار بن گئے اور آج بھی بن رہے ہیں. ورنہ مسلمان اس کا کیا تعلق ہے جھگڑے سے؟ نہ آپ کا کیا خیال ہے, یعنی بریلوی کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں, دیوبندی اور قرآن پڑھتے ہیں, تبلیغی جماعت والوں کے پاس کوئی الگ قرآن ہے, اہل حدیث حضرات کے پاس کوئی الگ قرآن ہے, سب کا قرآن ایک ہے, سب کا نبی ایک ہے.
اچھا یہ ساری جماعتیں جو ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہیں یا بریلوی مدینے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا اجمیر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا پیران پیر کی مزار کی طرف رخ کرتے ہیں؟ سب کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اچھا جب نماز شروع کرتے ہیں تو یا پیر یا دستگیر یا سب اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے مجھے سمجھاؤ؟ جب سارے کہہ رہے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جب سارے کہہ رہے ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، جب سب کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، جب سب کہہ رہے ہیں کہ حضور معراج کی رات گئے تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو معلوم ہوا کہ عاجزی کرنے والا نیاز پیش کرنے والا نبی ہے اور سلام بھیجنے والا خدا ہے۔ اللہ کا نبی تو آج ہی کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا پھر میرا بھی انعام لے لو والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے فرمایا اچھا میرا مدنی میرا سلام آپ پہ بھی ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں آپ کی امت کے لیے بھی ہو جائے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب اتنا مقام اونچا ہو گیا کہ اللہ سلام بھیج رہے ہیں تو آگے اللہ نے فرمایا اپنی امت کو سبق بڑھا دو کہیں عقیدہ نہ خراب ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا اشہد ان نورہ ورسولہ کسی نے پڑھا ہے؟ تو پھر جھگڑا کیا ہے نور بشر کا؟ تو روز تو نماز میں بریلوی ہو دیوبندی ہو تبلیغ سب پڑھ رہے ہو اشہد ان محمدا عبدہ، جو عبد ہوگا وہ بشر ہوگا، وہ نور کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آگے کیا پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھ لو کوئی حرج نہیں، ڈرو نہیں، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، کیا پڑھتے ہو؟ اچھا یہ درود شریف بیٹھ کے پڑھتے ہو یا کھڑے ہو کے؟ ہاں جی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، یا نبی سلام علیکہ، اللہ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھے گا، نہیں ہم تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ کوئی عقل ہے نہیں ہے؟ کس وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ صرف وہ انگریز ہے۔ سائمن کمیشن جب انہوں نے بھیجا تھا اس نے رپورٹ دی تھی کہ یہ سارا ملک جو ہے مذہبی ملک ہے، ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ۔ ایمان سے اللہ کے کعبے میں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک کبھی آمین پہ رفع یدین پہ فاتحہ پہ مناظرہ ہوا ہو، کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی کتاب لکھی گئی ہو؟ اختلاف تھا، بعض صحابہ قائل تھے بعض نہیں تھے، بعض رفع یدین کرتے تھے بعض نہیں کرتے تھے، بعض فاتحہ پڑھتے تھے بعض نہیں پڑھتے تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پٹول نہیں، کوئی مناظرہ نہیں۔ کیوں؟ مسئلہ تھا اعلیٰ اولا کا، کوئی فرض کا مسئلہ تو تھا نہیں کہ بھی نماز نہیں ہوگی، نہ واجب کا مسئلہ تھا، بعض زور سے آمین کہتے تھے بعض آہستہ کہتے تھے، تو اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ 1200 سال کے بعد آخر جھگڑے کیوں ہوئے؟ اچھا حضور کے زمانے میں ایک مسیلمۃ الکذاب پیدا ہوا، اس کے بعد پھر اسود انسی پیدا ہوا، پھر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہی انگریز کا دماغ تھا، اس نے کہا اچھا جیسے وہاں مسلمہ بنا تھا یہاں بھی کوئی جھوٹا نبی پیدا کرو، اس نے قادیانی پیدا کیا۔
اب جو قادیانی کو مان لے اس کی جماعت میں آ جائے، اس کی تعلیم بھی مل جاتی تھی، کالجوں میں داخلے بھی مل جاتے تھے، ان کو اسکالرشپ بھی مل جاتی تھی، ان کو وظیفے بھی مل جاتے تھے، ان کو نوکریاں بھی مل جاتی تھی، ان کو روکڑی بھی مل جاتی تھی، ان کو چھوکری بھی مل جاتی تھی، پھر لوگ قادیانی ہونا شروع ہو گئے۔ آج بھی ان کے پاس 3 4 چینل ہیں، مسلمانوں کے پاس اللہ کی رحمت سے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی حلال حرام کے چکر میں ہے کہ چینل حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ کفر پھیلا رہا ہے، ایک دن میں 1 گھنٹے میں کروڑوں آدمی جو ہے وہ کفر کی آوازیں سنتے ہیں، حق کی آواز والے ابھی تک اس جھگڑے میں ہے کہ سپیکر پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ما سوا اللہ کے آگے رونے سے، اللہ کے آگے درخواست کرنے سے کہ یا اللہ مہربانی فرما۔ دیکھیں نا قرآن کہہ دیتے ہیں الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خچر پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے ہیں۔ اب یعنی اگر جہاد ہو تو ہر حال میں حضور نے چونکہ گھوڑے پہ جہاد کیا ہے، اونٹ پہ جہاد کیا ہے، حضور نے نیزے سے، تلوار سے، تیر سے جہاد کیا ہے، اب ہم بھی اب گھوڑے پہ چڑھ کے جائیں گے اور اونٹوں پہ چڑھ کے جائیں گے، میزائل اور ڈرون حملوں سے مقابلہ کریں گے؟ کوئی عقل کرو۔ قرآن نے ایک لفظ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے فرمایا کفر کے مقابلے پہ طاقت پیدا کرو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرا مدنی کافروں سے، منافقوں سے جہاد کریں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، کفر کے آگے کبھی نہ دبیں۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر ایک گلی میں جا رہے ہو، کافر آ رہے ہیں، اس کو گزرنے کا راستہ بھی نہ دو، اکڑ کے چلو، اس میں روب ڈالو، اس میں یہ کیوں دوڑتے ہو طواف صفا میں؟ مکے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ مدینے والے کمزور ہو گئے ہیں، اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں، کندھا بھی ننگا کرو اور خدا کے کعبے میں پہلوان بن کے چلو، کہو ہم اب بھی کفر کے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حالات کے مطابق ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ اب صرف دیکھ لیں کہ جنت جہنم پہ کتنے فرقے پیدا ہو گئے، بعض کہتے ہیں ہے نہیں، بعض کہتے ہیں پیدا ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو محاورے کی بات ہے، اللہ راضی ہے تو جنت ہے اور ناراض ہے تو جہنم ہے۔ اچھا بعض کہتے ہیں ہے تو صحیح لیکن اس میں تو متقی جائیں گے، گنہگار نہیں جائیں گے۔ اچھا بعض الٹ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں گنہگار ہو کوئی ہو کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا ایمان ٹھیک ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور سارے دلیلوں میں حدیث لے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی حدیث شریف میں ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر جگہ قرآن ان للمتقین، ان بھی تاکید کے لیے ہے، للمتقین لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو صاف ظاہر ہوا کہ جنت متقین کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھو علماء اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اور اللہ جنت جہنم کو پیدا کر چکے ہیں۔ جنت آسمانوں میں ہے، جہنم زمین کے نیچے ہے، اور سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ معراج والی رات میرے مدنی پاک کو اللہ نے جنت میں داخل کر کے خود گواہ بنا دیا ہے۔ تو اس سے بڑی گواہی کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے جنت خود دیکھی، حضرت عمر کا گھر دیکھا میں نے، بلال کو چلتے ہوئے دیکھا میں نے، تو معلوم کیا ہوا کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جنت کے اندر متقین جائیں گے، ہم بھی کہتے ہیں بالکل ہمارا ایمان ہے متقین جائیں گے، لیکن تقوی کا درجہ ہے جو کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، وہ متقین کی فہرست میں شامل ہو گیا۔
سب سے بڑی چیز جو ہے الاتقاء عن الشرک، شرک سے بچنا متقی۔ دوسرا درجہ الاتقاء عن الکبائر کے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہو، اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا دل کے اندر غیر کا خیال بھی نہ ہو۔ یہ تقوی کے درجے ہیں، لیکن ہر آدمی متقی ہے، کلمے پڑھنے والا متقی ہے۔ اگر گناہگار ہیں، یاد رکھو توبہ کر کے مر گیا تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اگر توبہ بھی نہیں کی ہے تو اللہ کی مشیت پہ ہے، قیامت والے دن وہ چاہے تو معاف فرما دے، اور چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے، اور چاہے تو گناہگاروں کو میرے مدنی کی شفاعت سے جہنم سے نکال دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں میں جو مبتلا ہیں، جہنم میں پڑے ہیں، ان کی شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو الفاظ کی جنگ ہے، اس میں ہمیں سب سے پہلے یہودیوں نے، اس کے بعد نصارہ نے، اس کے بعد ہندوز نے، اور ان سب کے پیچھے جو ہے یہودی اور کافر تھا، جس نے ہمیں ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی لڑا دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ایک محلے کی 4 مسجدیں ہیں، ہر مسجد والا کہتا ہے یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ انگریز کہتے ہیں تم سچ کہتے ہو، سارے کافر ہو، مزے کرو تم۔ اب ہماری مسجدیں بھی الگ ہوگی، یہ مسجد ہے کہ جناب یہ تو مسجد غوثیہ شریف ہے، غوث اعظم ماننے والوں والی ہے۔ ہم نے کہا یہ مسجد، نے کہا جناب یہ تو مسجد توحید والوں کی ہے، توحیدی مسجد ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا جناب یہ تو اہل حدیث والوں کی مسجد ہے، اور یہ انہوں نے کہا یہ تو تبلیغ والوں کی مسجد، یعنی اللہ کی مسجد کہیں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا، اس کی کیا مانا؟ جو بھی ہے اللہ کی عبادت کرے، کوئی بھی ہے آئے اللہ کی نماز پڑھے۔ ان المساجد للہ ہے، اللہ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو بہرحال اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء۔ اگر آدمی کے پاؤں پہ زخم ہے، پٹی بندھی ہے، پھر اس نے موزہ پہن لیا، بالکل مسح کر سکتا ہے۔ شیطانی خیالات آتے ہیں نماز میں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تم فکر کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی کہ یہاں امام صاحبان جو ہیں قرات نماز میں لمبی کرتے ہیں، تو ان کو جا کے ملیں، درخواست کریں کہ جناب ہماری کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والی نماز پڑھاؤ، تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون والی۔ یہ کیا تم لمبا قرآن پڑھتے ہو؟ وہ قرآن سمجھنے والے ہیں، ان کو لطف آتا ہے پڑھنے میں بھی اور سننے والوں کو سننے میں بھی۔ پتہ ہے حضور پاک تہجد میں سورت البقرہ، آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام 8 پارے میرا مدنی 8 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ تم نے کبھی وہ تہجد پڑھی ہے؟ تم تو حلوے والے عاشق ہو، تمہیں کیا تہجد سے؟ تم تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ نماز ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں۔ مکے میں بار بار عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، سینکڑوں عمرے کرو جائز ہے، نہ کرو تمہاری مرضی۔ عورت بھی طواف کرے، 1,00,000 دفعہ طواف کرے، بیبیاں حضور کی طواف کرتی تھی۔ ہر مسلک میں نیت کا مقام دل ہے، زبان سے صرف دہرایا جاتا ہے کہ بات یاد آ جائے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ کہتے جی کہ قضا نماز صبح کی اذان کے بعد نہیں، صبح کی اذان کے بعد جو سنتیں، پھر فجر کی نماز، قضا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھو۔ اگر ماں نے کوئی کام کہہ دیا، نماز کے نکلنے، نماز کی جماعت کا خطرہ ہے، کوئی حرج نہیں، ماں کی خدمت کر لو۔ اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہے تو پہلے نماز پوری کر لو۔
کہتے جی کہ وادی جن میں گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی، اچھی بات ہے، وہیں جا کے ڈیرا لگائیں، تنخواہ دینے سے بچ جاؤ گے. ایسے بتا میرے احرام کی حالت میں پاؤں کے انگوٹھے کا چمڑا بڑا ہوا تھا، میں نے کاٹ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. حالت احرام میں کوئی کیڑا مار دیا، ٹڈی مار دی، کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنی ہوں حرم میں ساری مارا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا جی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، شوہر نے غصے میں بیوی سے کہا کہ آپ پاکستان چلی جاؤ، مجھ سے آزاد ہو. اب اس سے پوچھا جائے گا، نیت طلاق تھی تو طلاق ہو گئی. جو بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں پہ رحمت فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. حضور پاک کے 11 نکاح ہوئے، بوقت وفات 9 بیویاں موجود تھیں. مجھے پتہ نہیں میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں. پہلے توبہ کرو، اللہ کا حق ہے، اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے. لیکن پھر ہی ویسے قضا پڑھتے رہو، کوئی ضروری نہیں ہے. نفل نہ پڑھو، قضا پڑھو. جتنے سے ہمیں کمپنی نے مکہ بھیجا کام کے لیے، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. اگر ہم مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئے تھے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، عمرہ کریں ورنہ دم دینی پڑے گی. شہد جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ہمارا تو ایمان ہے. کہتے ہیں جی مسانے میں گرمی ہو تو شربت بنا کے پی لو، ٹھنڈا ہو جائے گا. کون سا مشکل مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا تم سے؟ کوئی حکیم سے پوچھ لو کہ سارا ٹھیکہ مولوی مکی نے لیا ہوا ہے. چوتھی تکبیر کے بعد جب تک امام سلام نہ کہے ہاتھ نہ چھوڑیں. درس سننا بہتر ہے یا طواف؟ طواف نفلی عبادت ہے، دین سیکھنا تو فرض ہے. اگر ہم جدہ رشتہ داروں کے پاس جائیں پھر کوئی عمرہ نہیں، پھر مکے آئیں جدے سے پھر بھی کوئی عمرہ نہیں. ویڈیو نہ بنائیں، ناجائز ہے. عصر کی نماز حرمین الشریفین میں جماعت کے ساتھ پڑھیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ چاہے وقت کے بارے میں حنفیوں کے ساتھ اختلاف ہے لیکن حرم کی جماعت نہ چھوڑو. ان کے مسلک پہ پڑھ لو، کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی مسلک کے برحق ہے. عمرے کے احرام کے علاوہ ہر نفلی طواف میں نہیں دوڑنا ہے. وہ تو جب احرام ہوگا تو عمل کریں گے. اگر میں اپنا سرمایہ ایک کمپنی میں نفع نقصان کی بیس پہ لگاؤں وہ جائز ہے، لیکن پہلے پتہ کر لو. بعض کمپنیاں کہتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہیں. پہلے تحقیق کر لو. کسی عالم سے، کسی وہاں دبئی میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان سے مل کے ان کو بتاؤ جی اس کمپنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اگر ایک آدمی نے مجھے ہدیہ دیا ہے لیکن اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے. تمہیں تو اس نے ہدیہ دیا ہے نا. تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھو. اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تو جائز ہے. اگر جوتے ساتھ رکھیں طواف میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، سر منڈانا بھول گیا تو سر بھی منڈوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھولے گا پھر یہ مسئلہ.
دم پیسے نہ ہوں تو روزے رکھو. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کے بغیر دعا مانگے، سب جائز ہے. کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. لڑائی کیوں کرتے ہو؟ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، جائز کا بدعت ہے، گناہ ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، فرمان محمد مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو، حضور فرماتے ہیں میرا نام سنو تو درود بھیجو. یہ انگوٹھے چومنے والا حکم کس نے دیا ہے آپ کو؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے صفا مروا کے 6 چکر ہیں یا 7. اللہ قبول فرمائے، چکروں میں نہ پڑو. جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کر لیا ہے پھر غسل کیا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں. کہتے جی غسل تو کیا تھا ہم نے ننگے ہو کے، اب وضو کرنا پڑے گا کپڑا باندھ کے، یعنی ننگے ہو کے غسل ہو جاتا ہے شریف آدمی کا، وضو نہیں ہوتا. کوئی عقل ہے بلا؟ یا اللہ نے چھین لی ہے عقل؟ غسل کیسے ہو گیا؟ اگر غسل ہو گیا پھر وضو کیوں نہیں ہوا؟ وضو تو چھوٹی چیز ہے. ایسے بس عقل ہے. ایک دفعہ 3-4 طواف کریں، بالکل کریں، لاکھ دفعہ کریں. ہمیں نصیحت، یہ روز جو سنتے ہو یہ نصیحت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں نے عمرہ کیا، طواف اور صفا مروا دوڑنے کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں. اس طرح پھیر لے، کاٹ لے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دوسرے کے کاٹ لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طواف اور صفا کر چکے ہوں. اگر ایک نے صفا نہیں کیا ہے پھر بال کاٹے، دم پڑ جائے گی. اگر کسی پہ دم پڑ گیا ہے، وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، کر لے، دم تو دینا ہی ہے، عمرہ سے تو کوئی منع نہیں. کہتے جی کہ جنازے کی نماز کے لیے اذان نہیں دیا جاتا. اذان کیوں دیا جائے؟ وہ نماز ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی دعا. اذان اعلان کے لیے ہوتی ہے، جنازے کے لیے تو تم سارے جہان میں خود اعلان کر رہے ہو، ضرورت کیا ہے اذان کی؟ اگر ایک عورت کو آج ماہواری آ گئی ہے، 7 دن اس کے باقی ہے، اب دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. دوائی پہلے کھاتی تاکہ حیض نہ آتا، اب آ گیا ہے تو جتنے دن اس کا حیض ہے وہ پورا کرے. جتنے دن عادت ہے، 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن، اس کے بعد غسل کر کے حرم آ سکتی ہے ورنہ نہیں آ سکتی. باہر بیٹھی رہے، زیارت کر لے، ذکر کرتی رہے، اللہ کا نام لیتی رہے، کوئی منع نہیں. ربنا تقبل منا انک 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 انک